مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکے چاچا جناب ابو طالب کے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں 30 سال چھوٹے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جب اعلان نبوت کا کہا تو جن خوش نصیب لوگوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا ان میں ایک نمایاں نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ جس وقت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کیا اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 10 سال تھی، اور مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو مختلف جنگوں میں شرکت کا اعزاز حاصل ہوا۔ ان میں سے ایک جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں بطور امیر کے پیچھے چھوڑا تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ اپنے بھائی کو بچوں میں چھوڑ اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ تیری مثال ایسی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا حاکم بھی بنا کر بھیجا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہیں تک رشتہ داری باقی نہ رہی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ اور بہت سی احادیث جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں کتب احادیث میں موجود ہیں، بہت سی احادیث ہیں جو موجود ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی رات اپنے بستر پر بھی سلایا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک یہ بھی فضیلت ہے، ایک یہ بھی شان ہے، ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے چلی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جب آیت تطہیر اتاری تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر پھیلا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اپنے اہل بیت میں شامل کر دیا۔ اور ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہ اے علی تیرے سے محبت کرے گا مومن اور تیرے سے بغض رکھے گا منافق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی مومن کی ناک پر تلوار بھی ماروں تو وہ مجھ سے محبت کرے گا، کیونکہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور میں کسی منافق کو کائنات کی تمام دولت دے دوں، کائنات کے تمام خزائن دے دوں تو وہ تب بھی میرے سے بغض کرے گا، نفرت کرے گا، حسد کرے گا، کیونکہ میرے مولا کائنات، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا
کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوگا، محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا۔ تو سب صحابہ تیار تھے کہ کہیں ہمیں ملے گا۔ جیسے ہی کل ہوئی تو فرماتے ہیں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا این علی ابن طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہیں؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو بلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا تو بیماری دور ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا اور اللہ رب العزت نے اسی دن فتح بھی نصیب فرمائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں۔ اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، 30 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے روایت ہے، اور بعض علماء کرام نے اس حدیث کو حد متواتر سے تعبیر فرمایا ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حد متواتر تک پہنچ گئی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنتم مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔